گھبرائے طوفانوں سے، چاہے راکٹ چلے ہم پر نہ بھاگے ہم میدانوں سے۔ یہ تاریخ جانتی ہے۔ مصائب میں الجھ کر ہم نہ گھبرائے طوفانوں سے، چاہے راکٹ چلے ہم پر نہ بھاگے ہم میدانوں سے۔ اگرچہ میرے جھنگوی کو بہت مارا گیا جنگ میں، اگرچہ میرے جھنگوی کو بہت مارا گیا جنگ میں، مگر اس سے عزیمت کے ہے گر سیکھے جوانوں نے۔ مصائب میں الجھ کر ہم نہ گھبرائے طوفانوں سے، چاہے راکٹ چلے ہم پر نہ بھاگے ہم میدانوں سے۔ اگرچہ میرے جھنگوی کو بہت مارا گیا جنگ میں، مگر اس سے عزیمت کے ہے گر سیکھے جوانوں نے۔ یہ اعزاز آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ تشریف لاتے اس عظمت کے ساتھ بعد صدیوں کے یہ سالات مدارس سے اٹھے مرحبا صاحب تلوار، مدارس سے اٹھے رونق منبر و محراب کی، پھر تازہ ہوائیں غلبہ دین کے آثار۔ مدارس سے اٹھے نظر بد جب اٹھی ختم نبوت کی طرف جان عالم کے پرستار۔ مدارس سے اٹھے کوئی بھونکا کبھی یاران پیغمبر کے خلاف ان کی عصمت کے نگاہدار۔ مدارس سے اٹھے میں دعوت دے رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں شہباز خطابت جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ جناب محترم پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی لیومی لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له۔ ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله مولانا العظيم۔ صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمانے سبھی حضرات۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، آج غالباً تیسری بار میں آپ کے یہاں نتھو کوٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خطیب جامع مسجد حضرہ حضرت مولانا قاری محمد شعیب بخاری صاحب، رہنما پاکستان علماء کونسل، انہوں نے
اور بھائی محمد زاہد صاحب انہوں نے اور ان کے دیگر رفقا نے محبت سے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا۔ آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تھوڑے سے اگر قریب ہو جائیں تو جو باہر لوگ پڑھ رہے ہیں اور کسی وقت آ کے دروازے کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید اگر جگہ نہیں ہے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے گی، اگر آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیں آپ کو پڑھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بڑے مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ فردن میں ایک ایک کو پکڑ کے تو آگے نہیں کر سکتا، کہنا یہ زبان سے وہ کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے قریب ہو جائیں، باہر والے لوگ بتا کے بیٹھ سکتے۔ نتھو کوٹ ہی ہے اس قصبے کا نام، ساتھ کچھ اور جب میں نے میپ پہ لکھا تو کچھ اور بھی ساتھ۔ اللہ نے کیا تو ہلکی پھلکی بوندا باندی میں شروع ہوگی ماشاءاللہ، کہتے ہیں میرے خیال میں کافی عرصے کے بعد کچھ ہلکی پھلکی بارش ہوئی۔ اللہ نے اپنی رحمت دکھائی ہے، انشاءاللہ مزید بارش ہوگی اگر آپ سبحان اللہ مسکرا کے کہہ دو۔ بعض چہرے بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، تھک چکے ہیں اب تک۔ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ فطرت بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جلدی سو جانا چاہیے۔ میں اس میں کوئی توہین نہیں ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں، بس سونے کا ارادہ ہے جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بڑے مختصر وقت میں جو باتیں کروں گا، میں زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں۔ اب میری ایسی حالت نہیں کہ میں تھکایا کروں، میں بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکا ہوں، تو میں مختصر انداز میں ہی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر آپ مجھے سن لیں گے تو جی جزاکم اللہ، اللہ آپ سے راضی رہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے میرے عزیز بھائی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے مولانا شفقت محمود صاحب، انہوں نے بھی آپ کو سنایا اور میرے بعد بھی سنائیں گے، پروگرام چلے گا۔ ایک دو مہمان بتایا ہے، فاروقی صاحب میرے خیال میں، ہاں انہوں نے بھی تشریف لا دی۔ یہ پروگرام رکھا گیا، توجہ سے سنیں گے تو میں تھوڑی سی محنت کر لیتا ہوں 5 منٹ کی، اس کے بعد تو پھر انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جاتی ہے، 5 منٹ کی میں محنت کر لیتا ہوں۔ یہ پروگرام رکھا گیا ہے، احباب نے اہتمام کیا، یہ دیکھیں اسٹیج سجایا، آپ حضرات نے اپنا آرام چھوڑا، کام چھوڑا، تشریف لے آئے۔ باہر مجھے کچھ موٹر سائیکل دکھائی دیے، ایک دو کیری ڈبے کھڑے ہیں، آپ حضرات یقیناً دیہاتوں سے بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اہتمام کیا، میں بھی ایک لمبا سفر کر کے حاضر ہوا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ کوئی بھی کام ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پروگرام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ پروگرام کیوں سجائے جاتے ہیں؟ کیا کانوں کی لذت ہے بابا ہوئی اور اٹھ کے دامن جھاڑا اور چلے گئے؟ ہر کام کا کوئی مقصد ہے۔ یہ کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ پروگرام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ اتنی محنت، اتنی تردد، اتنی دب و دو، اتنی جدوجہد، یہ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ بس اجازت ہو تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اردو سمجھ آ جائے گی؟ یوں کرتے رہنا تاکہ میں کچھ سناتا رہوں، ٹھیک ہے؟
مولانا عمر فاروق صاحب آپ کی شفقت، مولانا طارق شفیق صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا پیر مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہیں، اور حضرات علماء کرام ہیں. میں ان کی شفقت کا سہارا لے کر دو چار باتیں عرض کروں گا. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں رکھے جاتے ہیں پروگرام؟ ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر آئے. جی اس کا مطلب ہے جس چیز کو ہم موت کے وقت چاہتے ہیں وہ کوئی بڑی قیمتی شے ہے. اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ مکان ملے، پیسہ ملے، عہدہ ملے، منصب ملے. دعا کرتے ہیں اس وقت ایمان ملے. اس وقت میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں یہ تھوڑی سی محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا جاؤں. ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر بولیے آئے. یہ پروگرام اس لیے سجائے جاتے ہیں، یہ محنت اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری زندگی ایمان پر آئے. ہماری زندگی ایمان پر. جب زندگی ایمان پر آئے گی تو موت انشاءاللہ ایمان والی نصیب ہوگی. اچھا آپ کہیں گے کہ زندگی میں یہ اس محنت کی کیا ضرورت ہے؟ جو مجھے سنتے رہتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ لفظوں سے کڑیوں سے کڑی ملتی چلی جائے گی، اور جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھیں گے، بعد میں انہیں بات سمجھ نہیں آنی. کیونکہ میں طالب علم ہوں، طالب علم کی بکھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں. خطیب حضرات ہوں تو وہ تو سمجھا لیتے ہیں، مجھے ذرا توجہ سے سننا پڑے گا. ہم آپ کہیں گے کہ ایمان کی کیا ضرورت کہ ہم ایمان کے لیے محنت کریں؟ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو پکے رجسٹرڈ مسلمان ہیں. اب ہمیں مسلمانی سے کون نکال سکتا ہے؟ ہم تو پکے منظور شدہ مسلمان ہیں. یہ ادارے ہوتے ہیں نا، بات اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے منظور شدہ حکومت پاکستان سے. تو ہم تو منظور شدہ ہو گئے، رجسٹرڈ، ہم تو مسلمان ہو گئے. ہمیں کون نکال سکتا ہے مسلمانی سے؟ نکل جاتا ہے بندہ. یہ بڑی اوکھی گل ہے جو میں دسنے لگا ہوں. بندہ نکل جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ مولوی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کلمے کیوں سنتے ہیں؟ وہ نہ فرض ہیں، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے. اس وقت سننا کبھی سوچا؟ سن سوچنے کی لوڑ. پہلے اس قوم نے کب کون سی باتیں سوچی؟ ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی سوچا؟ وہ اس وقت کلمے سننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. کیوں سنے جاتے ہیں؟ کوئی مجھے بھی جواب دے. نکاح کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے ایک کا ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں میں سے ایک کا نکاح ایمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیسے لفظ بول جاتے ہیں، کیسے کام کر جاتے ہیں، کب ایمان سے فارغ ہو گئے. اصل میں وہ شروع کیے تھے علماء کرام نے اس لیے کہ ایک دفعہ کلمہ بول دو تاکہ تجدید ایمان ہو جائے اور تیرا نگاہ اچھا ہو جائے. میری بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب ہے آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. اب میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ خارج کن باتوں سے ہوتا ہے. یہ اس مسجد کا، میں تمہید سے نکل رہا ہوں، بس گھبرائیے گا نہیں. یہ اس مسجد کا داخلی دروازہ ہے. میں اس سے اندر آیا، آپ بھی اس سے گزر کر اندر تشریف لے آئے. ایمان کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ صاحبان توجہ، اگر توجہ سے سنو گے تو لفظوں سے لفظ ملتے چلے جائیں گے. ایمان کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو، خود پڑھتے ہیں،
اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد، یہ دو گواہیاں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، کلمہ شہادت اسے بولتے ہو نا، یہ دو گواہیاں ہیں، بڑا سادہ سا لفظ ہے گواہ۔ خدا نہ خواستہ کسی کا مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لے کر آنا، بندہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے، لے آؤں گا، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں، کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں، چائے کی پیالی پہ میرے گواہ ہیں، دسترخوان سجاتا ہوں وہاں میرے گواہ ہیں، لے آؤں گا۔ آئے دوستوں کے پاس، دوست پوچھیں کیا بنا تاریخ کا، تیرے کیس کا کیا بنا؟ بننا کیا تھا؟ جج نے کہا گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو اس کیس میں سچا ہے، میرے ساتھ عدالت چلو گے نا؟ وہ کہیں ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں تیرے گواہ نہیں بنتے، آپ انہیں سجن کہو گے؟ میرے خیال میں آپ نے میری بات سنی، آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی دینا تھی وہاں سے پھر گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا۔ قاضی سے ناراض ہو آپ کی مرضی، راضی رہیں آپ کی مرضی، یہاں مسجد میں گواہی بھی ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھ کر بھی گواہی ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس کی توحید پہ کوئی ڈاکہ ڈالے وہاں اس کی توحید کا گواہ بن، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بن، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی توحید پہ ڈاکہ ڈالے گا وہاں گواہ بن۔ حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ بھی میں کہاں منو کدے افسوس نہ ہوئے بھی میں کیڑی گل کتھے بیٹھ کے شروع کر۔ حاتم طائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، اس کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، اس دروازے سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولے، حسین ہی بولے، حسین ہی بولے، وہ چپ ہوا اب حسین بولا۔ اب یہاں شہادت کی ضرورت تھی نا، تو حسین کو کون بتائے کب شہادت پر شہادت دینی ہے؟ وہ چپ ہوا اب حسین بولا۔ حسین فرماتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ والا بھی سو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو بھی اونگ آ سکتی ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ
بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ تھک گئے ہو تو پانی پیا ہو جی بات سمجھ آئیے نہیں؟ جتھے ضرورت ہے اتھے بول انو ایمان کیا لو اتھے نہ کہ مریا ہوں کچھ حکمتاں نے ادھے اندر کچھ مصلحت ہے میرے کچھ اور تقاضے بات میری سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ حسینی کلمہ ہے تے حسینی بن وہ بولو جہاں اس کی توحید پہ کوئی ڈاکہ ڈالے وہاں بول اسے ایمان کہتے ہیں اگر وہاں پر تیری حکمتیں آ گئی تو ایمان سے خارج ہو گیا میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی وہاں پر اگر تو نے لچک دکھائی توحید میں تو ایمان سے خارج ہو گیا میں دوسرے جملے پر جلدی آ رہا ہوں اگر ختم نبوت کے عقیدے پر لچک آ گئی تو پھر ایمان نہیں بچتا بولیے پھر ایمان نہیں بچتا اگر ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آ جائے تو پھر ایمان نہیں رہتا بہت ساری ذہن میں باتیں آ رہی ہیں لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے الحمدللہ آہستہ آہستہ ذہن سے غائب ہو رہی ہیں میں انشاءاللہ ایک آدھ سنا کے اجازت چاہتا ہوں زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا میں آپ نے پہلے سن رکھی ہے لیکن میں اسے عام فہم میں بیان کرنے چلا ہوں تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں اور آپ ایک ایک مبلغ ہیں یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے حالات موجودہ حالات میں ایک ایک بندے کی ذمہ داری ہے میری اس بات کو نوٹ کر کے آگے پہنچانا میں ختم نبوت پر اس انداز سے دلیل دینے چلا ہوں اور ساتھ یہ کہنے چلا ہوں کہ منکر ختم نبوت میری اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا منکر ختم نبوت میری اس دلیل کو توڑ قرآن سے دلیل دینے چلا ہوں ہے بڑی نازک سی تے کسی دا خیالے ہوئے بھی میں ایس حالت اس باہاں تے انہوں شاید سمجھنا میری بات سمجھ آتی ہے کسی دا خیالے ہوئے بھی ایس حالت اینج دیئے تقریرہ منوانیاں نہیں بھی بندے ٹور پھر کے پھر آکے پھر آپ بہ جان یا ادھر ادھر بیکن لگ پہن یا انگن لگ پہن منو اجنیے کرنا آنی ہے توجہ ہے دوستو میں اس انداز میں دلیل دینے چلا ہوں منکر ختم نبوت میری اس دلیل کو نہیں توڑ سکتا دینے قرآن سے چلا ہوں اب دو باتیں میں نے عجب کر دی ایک بات کر دی کہ قرآن سے دلیل دینے چلا ہوں اور دوسری بات کر دی کہ منکر ختم نبوت دلیل نہیں توڑ سکتا عجب بات ہے اس لیے کہ منکر ختم نبوت لوگوں کو جھانسا دیتا ہے میں قرآن مانتا ہوں اگر قرآن مانتا ہے تو اس دلیل کو توڑ کے دکھا بولیے عالمی ارواح میں میرے رب نے ایک ایسا جلسہ رکھا ایسی محفل سجائی جس میں پابندی لگا دی سارے نہیں آئیں گے صرف نبی آئیں گے کون آئیں گے پابندی لگا دی سارے نہ آنا عالمی ارواح میں آپ بھی تھے آنے والی نسلیں بھی تھی جو بھی نہیں پیدا ہوئے قیامت تک جتنے زیرو آئیں گے وہ سارے تھے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر بچہ وہاں تھا اللہ نے پابندی لگا دی سارے نہ آنا کون آئے فرمایا صرف نبی تھوڑے دے جاگو ستے رہے ہو سویرے سے آئے رہے ہو پرسوں سو جا رہے ہو اور تھوڑے دے جاگو اے نوجوان سنن میرے جملے جڑے سوشل میڈیا تے ہوندے نے کون آئے صرف نبی مجھے پھر کہنے دے اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا اور سوکھا کردہ تاکہ جڑا کہ پکا تیہ کر کے بیٹھتے ہیں میں بولنا ہی نہیں بولنا شفقت محمود بولنا تا بھی نہیں بولنا کائی صاحب بولنا تا بھی نہیں بولنا وہ بھی بول اٹھے جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں
محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا. لیکن ہوں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سانو پتہ کیویں لگے گا بھی اتنے کون کون سی 1.25 لاکھ انبیاء نے. اب اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس محفل میں میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ تو آج مولانا بندے ڈھونڈ کے لے جی توجہ ہے دوستو. ناراض نہ ہو میں ناراض نہ ہوتا توہین کرتا پہ توہین نہیں. میں ویسے حضرات تفضل کہہ رہے ہیں یار تھوڑا جا مسکرانے میں گل بیٹھو میں تہاڈے عقیدے دی گل کر رہا ہوں. آج اگر کوئی اٹھ کر کہے تو اس محفل میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا وہاں کون سا صحافی تھا جو رپورٹ کر رہا تھا نام لکھ رہا تھا یہ شخصیات وہاں ہیں لہذا یہ نبی ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. کتنے؟ 1.25 لاکھ. کوئی ایک جملہ چاہیے. وہ جس طرح کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں قلم کاغذ لے کر میں لکھواتا ہوں. شیر کے بچے ہوتے ہیں مرغی کے انڈے ہوتے ہیں ریچھ کے بچے ہوتے ہیں شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں چوہے کے بچے ہوتے ہیں. پورے ہو سکتے تھے؟ حضرت علی نے ایک جواب دیا ایک جملہ بولا. حضرت علی فرماتے ہیں تجھے نام نہیں لکھواتا ایک جملہ بتاتا ہوں دیکھ خود لے اور روزانہ دیکھتا رہے. جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. جواب تو مزہ آیا نا جی. اپنے کنن نو ہاتھ نہیں لانا تہاڈے بچے نے بچے ہی نے. لیکن جواب کا مزہ آیا نا کہ نہیں آیا؟ اللہ ایک جملے میں جواب ہو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ وہاں کون کون تھا؟ اللہ رب العزت ایک جملے میں بیان فرما رہے ہیں. اور کیا بات ہے قرآن کی حکمتوں کی قرآن کے سمجھانے کی. توجہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں سارے نبی تھے اور ان کی نشانی یہ ہے دنیا والے یاد رکھو ان کی نشانی یہ ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. میں نے انہیں کہا میں تمہیں نبوت دوں گا لیکن یاد رکھو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے. پھر آئے گا میرا رسول. اللہ رسول تو 313 آئیں گے. آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول پھر آئے گا میرا رسول تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا نوح نبی اللہ ہوگا ابراہیم خلیل اللہ ہوگا اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا موسیٰ کلیم اللہ ہوگا عیسیٰ روح اللہ ہوگا داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا یعقوب نبی اللہ ہوگا یوسف صدیق اللہ ہوگا میرا محمد رسول اللہ ہوگا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ بولیے اے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کیسے پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاس درشہ ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ وسیع خوب اتر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. بھٹکی ہوئی ساری مخلوق جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی.
گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف صلی انسان نبی، باس کامل برہان نبی، داس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواد نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ساسے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، مرسین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ذات سے تعلق ترغیر میں نور نبی، اتحار میں اصل حیات نبی، پروانہ پر صراط نبی، کلیوں کی جھجک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، اے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا چونر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ میرے خیال ہے چوکھا زور لگتا ہے اتنی ضرورت ہونی ہے۔ توجہ ہے وہ نہیں توجہ ہے، نور بھی نبی، اچھا سانو جو مولوی نے کیا سی ادھر نہ جائیں وہ منتے ہی نہیں، اللہ انہوں ہدایت دے کہہ دے مولوی دی ہدایت واسطے نہیں دعا کر دے اس نے ٹھاکیا سی نہ جائے ادھر، اللہ انہوں ہدایت دے۔ پتہ نہیں اس وقت تقاضے کی نے امت نو او کنا روڑیا چھے ہے، نور نہیں مندے۔ ایک بات ذہن میں آگئی چلتے چلتے، بات تو ویسے آگے لیے جا رہا تھا، اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سنا دیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پر تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ دو صحابی آخر تک بیٹھے رہے، کافی دیر کے بعد وہ اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے، پھر واپس چلا جائے۔ پیارے آقا نے پوچھا کہ نہیں ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے واپس آ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں، دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک لاٹھی تھی۔ فرمایا لاٹھی میرے قریب کرو۔ لاٹھی پیارے آقا نے اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا، نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ دی۔ امام بیکی لکھتے ہیں اس لاٹھی سے نور کی شعاع نکلی۔ سبحان اللہ، تو سے چپ کر میں بولتا ہوں سبحان اللہ، نور کی شعاع فرمایا یہ لو لے چلو۔ وہ سے لے کے جیسے آپ کے موبائل میں ٹارچ ہو، لے کے جا رہے ہیں، ایک موڑ اگلا موڑ، تیسرے موڑ پر ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا، کھڑے ہو گئے اب کیا کریں؟ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی تھوڑی ہے، یہ نور تو حضور کی انگلی سے نکلا ہے، تو اپنی لاٹھی ذرا اس لاٹھی کے قریب کر۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا، اس سے بھی نور نکلا۔ میں نے یہاں تک جب پڑھا میں حیران ہو گیا، میں نے کتاب بند کی، سوچنے لگا اللہ پڑھ لیا یہ سناؤں گا کیسے، یہاں جھگڑے بڑے عجب ہو رہے ہیں، اور حالت وہاں پہ یہ ہے کہ پیارے آقا کی انگلی مبارک لگی لاٹھی کو، اس سے نور نکلا، وہ لاٹھی لگی اگلی لاٹھی کو، اس سے نور نکلا، یہ میں سناؤں گا کیسے؟ یہاں تک بات کتاب میں پڑھی، اگلی بات اللہ نے عطا کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اللہ فرماتے ہیں قرآن اٹھا، میں نے قرآن میں محبوب کو نور نہیں کہا، منیر کہا۔ منیر کا نور وہ ہوتا ہے جو صرف خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بنے۔ اور دیکھیے علماء سے آ کر پوچھئے، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا، صدیق اکبر بن گیا، عمر لگا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان لگا، ذوالنورین بن گیا، علی لگا، حیدر کرار بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے معاویہ لگا، کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ لگا، کاتب حدیث بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے حمزہ لگا، سید الشہداء بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا، عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے حنظلہ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا، کعبے پہ چڑھے۔ ایک دلیل اور ذہن وچ آ رہی ہے تے تسی جے سو جاؤ تو میں سنا دے۔ کدی کدی نا ایہو جہے پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ نہیں بڑی میں بھی بس سے بول ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ میں وہ بڑی خوبصورت دلیل دینے چلا ہوں، اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں بڑی توجہ سے میری اس بات کو سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم، تسی کو کام کرو نا تے او سونا جہا ہو جائے، کام پورا ہو جائے تے انہوں کہندے نے مکمل، کی کہندے نے تے اوہی کام اتنا سونا کر کے کرو، رنگ بھرو، پھر کسی نے بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہ ہو جہا ہوئے، وہ کہے یار اخیری کر دیتی، انہوں کہندے نے کامل۔ تے جدوں کامل بھی نقطے عروج تے پہنچے انہوں کہندے نے اکمل۔ میں مانا کرن چلا اکمل دا سیغہ نہیں کٹ رہا، ناراض نہ ہونا، میں طالب علم ہاں۔ مکمل کامل، کامل انہوں کہندے ہن تہاڈی مسکراہٹ دا پتہ لگنا بھی میری گل تو کنے کو خوش ہوئے ہو۔ کامل انہوں کہندے جنہیں وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ اودے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم، اے دین ایویں دا کامل ہے، ایدے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو، نہ ایدے وچ کوئی شے پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کٹ سکدے ہو، نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، ایدے وچوں نہ کوئی جزو کٹ سکدے ہو، نہ کوئی نواں حصہ پا سکدے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کٹ سکدے ہو، نہ پا سکدے ہو۔ میرے محبوب دی جماعت، جماعت پیغمبر کامل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو، نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اس دین سے نہ کوئی شے کر سکتے ہو نہ کوئی نویں، کوئی بھی آنکھیں نہیں پانی۔ میں کہاں کوئی نویں شے وچ پا دے ہو تاں بھی نہیں پانی۔ بولے ڈر کے میں کسی اور کا نام لڑنے گا، میں اپنی گل کر تاکہ تسی ناراض نہ ہو۔ میں کوئی کہاں بھی نویں کوئی شے ایڈ کر لو، ہاں میں اگر کہاں بھی اتحیات آئندہ سورہ یاسین پڑھیا کرو جی، نہیں پڑھو گے تسی سورہ یاسین میں من کرو۔ جب میں کہاں بھی سجدہ درود شریف پڑھیا کرو،
نہیں پڑھو گے؟ درود منکر ہو بھابی آئے درود منکر ہو پھر کیوں کہتے ہو نہیں پڑھنی سجدہ درود؟ یار سبحان اللہ کیا دین کامل ہے، نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، اے حضور نال محبت ہے جتھے اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دین۔ اچھا ایک لطف والی گل آ گئی، وہ میرا موضوع تو نہیں لیکن آ گئی۔ دین کدھر؟ رب دا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کدھر؟ اللہ دا۔ لیکن جدو اللہ نے محبوب نو دے دیتا تے ہن دین حضور دا ہے، اس واسطے کدی مکی ہے کدی مدنی ہے۔ اللہ تے مکی مدنی نہیں نا کہ ہے، ہن کدی سورت مکی ہے کدی مدنی ہے، لیکن اس آیت ایسا لطف ہے، ایسا غوطہ راؤ لطف آتا ہے۔ اللہ فرماندے نے دین میرا میں محبوب تنو دیتا تے ہن جڑے تیرے سامنے کھلوتے نے نا عرفات دے میدان وچ الیوم اکملت لکم، انہاں نوں کہے دین ہن تہاڈا ہے۔ ایک دفعہ پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ، جنہوں نے لطف آئے ہو کہو سبحان اللہ، میرا گھروں رس کے آئے ہو رسے ہی رہے، میرے خوش بیٹھے ہو ذرا کہو سبحان اللہ۔ چار کم نہیں شاید میں وہ نہیں کھولتا، وقت بہت ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دین، جنہ دا ہن دین ہے وہ آپ دین وچ نہیں۔ اللہ فرمانے صحابہ دا دین ہے تے صحابہ دین وچ نہیں، جے صحابہ دین وچ نہیں تے پھر کوئی بھی دین وچ نہیں۔ ایک جملہ اور بطور دلیل درس کر لگا، کار سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آئے گی ہونی کیوں نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں 0 سائز کا لباس لینے گارمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر۔ میں کو اوپری گل کی چپ کر گئے آ گیا 0 سائز، بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے وہ 0 سائز آئے گا؟ بچہ ہوا 10 سال کا، اب 5 سال کا جو لباس تھا وہ آئے گا؟ بچہ جب 12 سال کا ہوا اب 8 سال والا لباس آئے گا؟ ایک وقت آتا ہے بچہ جوبن پہ پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے عطا کرنا ہے اتنا پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ تھوڑا بولو مجھے پتہ لگے میں باشعور لوگوں جاتا ہوں۔ اب جو لباس کا سائز ہے اب یہی رہے گا۔ جب بچہ ہو گیا 20 کا 22 سال کا، بھرپور جوانی پہ پہنچ گیا، 6 میٹر لباس لگتا ہے کپڑا، جب وہ 50 سال کا ہو جائے گا تب بھی 6 میٹر لگے گا، جے درزی ایماندار ہو جاتا ہے 6 میٹر ہی لگے گا نا۔ اب میرا استدلال سنیے گا جی، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے، جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے، جناب عیسیٰ ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے چوپن پر پہنچی اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ اس لباس کو وہ جو آقا لے کر آئے آج 14 صدیاں بعد تو پہنے تو تو مومن بنتا ہے، وہ لباس جو آقا لے کر آئے آج میں پہنوں تو میں متقی بنتا ہوں، وہ لباس جو آقا لے کر آئے آج تیرا مرشد، تیرا پیر، تیرا استاد، تیرا مولوی، تیرا خطیب تجھے پہنائے تو تو متقی کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے، کافر
कुरान ही कह रहा है वो लिबास आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो सहाबा के नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा शान औलिया जनाब काजी मतीउल्लाह नारे तकबीर। गल समझ आइए। मां बड़ियां चावां नाल ईद वाले दिहाड़े पुत्र नूं नवाए सजाए नवे कपड़े पाए सुरमा लाए ते तू कह तेरा पुत्र सजया नहीं खलोवी फिर उत्थे ये गल्लां मजाक ही समझो एक वगैरह गल है। मां बड़ियां चावां नाल पुत्र नूं सजाए ईद वाला दिहाड़ा होए कोई शादी दा फंक्शन होए सजाए बड़ी चाहत नाल नवे कपड़े पाए सुरमा लाए खुशबू लाए ते तू कह तेरा पुत्र नहीं सजया। हुजूर बड़ी चाहतों से सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर ते तू कभी सजया नहीं। अदालत का लिबास पहनाए उमर को तू कभी सजया नहीं। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं जिब्रील को कहते हैं जिब्रील मैं वापस जा रहा हूं मानेगा कौन। सो जाओ मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ प्यारे आका तशरीफ लाए यूं सामने आके दो जानू होके बैठ गए जनाब अबू बकर दो जानू होके बैठ गए यूं आमने सामने। मैं नक्शा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं यूं सामने आके बैठे प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर या रसूलल्लाह जिब्रील आए थे हज़रत अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की निगाहें झुकाई हुई सदकते या रसूलल्लाह सदकते या रसूलल्लाह सदकते या जिब्रील आए थे सदकते या रसूलल्लाह मुझे बैतुल्लाह में लेके गए सदकते या रसूलल्लाह मुझे लिटाया सदकते या रसूलल्लाह। मैं एक जुमला हज़रत आपके हवाले कर रहा हूँ आपके वाले साहब की निस्बत से उनकी जो मैं मुझे बैतुल्लाह में लेके गए सदकते या रसूलल्लाह मुझे लिटाया सदकते या रसूलल्लाह मेरा सीना चाक किया सदकते या रसूलल्लाह मेरा दिल बाहर निकाला सदकते या रसूलल्लाह मैं देख रहा था सदकते या रसूलल्लाह जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील उन्हें मेरे सीने में रखा सदकते या रसूलल्लाह फिर यूं ऊपर हाथ लगाया सीना ऐसा बंद हो गया कि जैसे चाक हुआ ही नहीं खुला हुआ सदकते या रसूलल्लाह बर्राक पे बिठाया सदकते या रसूलल्लाह बैतुल मुक़द्दस पहुंचे सदकते या रसूलल्लाह सदकते या रसूलल्लाह नबियों का इमाम बनाया गया सदकते या रसूलल्लाह बर्राक चली सदकते या रसूलल्लाह पहला आसमान सदकते या रसूलल्लाह चौथा सिदरा सदकते या रसूलल्लाह जिब्रील रुक गए सदकते या रसूलल्लाह मैं अर्शों पे पहुंचा सदकते या रसूलल्लाह मुझे जन्नत दिखाई गई सदकते या रसूलल्लाह अबू बकर मैंने तेरा महल देखा सदकते या रसूलल्लाह तेरे दुश्मन का अंजाम देखा। जब सारी बात हो चुकी यूं आमने सामने बैठे जनाब अबू बकर यूं आमने सामने दो जानू होके बैठे। अब सुनिएगा अब यहाँ पर शहादत की जरूरत थी ना क्योंकि बाहर अबू जहल तालियां बजा रहा था। अब यहाँ शहादत की जिसे मेरी तमहीद याद अब यहाँ शहादत की जरूरत थी ना क्योंकि वो बाहर तालियां बजा रहा था। तो अब जब सारी बात हो चुकी अब अबू बकर बोले अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। मैं अगला जुमला तां दसना है जे गूंगे भी बोल लगे अशहदु अरे वो कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब प्यारे आका ने जब सुना ना कि अबू बकर ये कह रहे अब प्यारे आका का जवाब सुनिएगा अशहदु अबू बकर कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का।
وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ آج کوئی اٹھ کر کہے کہ نہیں وہ اقتدار کے لیے جو کر رہے تھے، وہ منصب چاہتے تھے، میں آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں یا میں ویسے ہی بولے گا؟ میں آخری بات کہہ کے انشاءاللہ اجازت چاہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور اس دوران اگر آپ ہلے جلے تو میں ادھوری چھوڑ دوں گا، ضروری نہیں کہ میں اب مکمل کر کے جاؤں، آگے تھی مقصد پوری ہو گئی۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وصال فرمانے لگے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو بلایا حضرت عثمان کو۔ میں تجویز کرنا چاہتا ہوں نام اپنے بعد خلیفہ کا، لکھو۔ حضرت عثمان کو بٹھایا، حضرت عثمان بیٹھے، فرمایا لکھو میرے بعد خلیفہ۔ جملہ یہیں پر تھا کہ حضرت ابوبکر پر غشی آ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے جلدی سے لکھ دیا اپنی طرف سے، میرے بعد خلیفہ عمر ہو۔ کتاب بند کی، اٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر بیدار ہوئے، بلایا عثمان کو، کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان تو اگر اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو، تنقید کرنے والوں، میرا آج تک مزاج رہا ہے کہ میں تنقید نہیں کیا کرتا، میں صرف ضمیر کے دروازے پر دستک دینے کا عادی ہوں کہ خدا را ایمان بچائیے، خدا را اپنی آخرت بچائیے۔ بلایا حضرت عمر کو، میں نے آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے، آپ کا نام تجویز۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتہ ہے آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا۔ حضرت ابوبکر نے وہ کچھ دیر کے بعد وہ ٹکڑا پکڑا، وہ ورق پکڑا ہاتھوں میں، آئے صحابہ کی مجلس میں، ممبر پہ جب والا فروغ ہوئے، اسے بند کر دیا۔ یہ میرے بعد کھلے گا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے آپ کو منظور ہے؟ اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے آپ کو منظور؟ کیوں پرچی ہاتھوں میں ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، دیکھا تو جناب علی ہے۔ کون؟ حضرت علی ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا اور اس جملے کو سن کر بخیل مت بنیے گا۔ جناب علی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ پوچھ رہا ہوں اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا آپ کو منظور ہے؟ نہیں۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو منظور نہیں۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا،
میرے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نظر آئے گا. اور شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہو کہ جنگیں تھیں. حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ اس پرچی پر اگر عمر کے علاوہ کسی کا نام درج ہے، صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی حق. جیسے قرآن نے فرما دیا کہ رحماء بینہم، ہمارا اس پر ایمان. یہاں یہ نتھو کوٹ ہے، فیصل آباد کا علاقہ ہے، غالباً سمندری کا علاقہ. یہاں کے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے ہو نا تو نتھو کوٹ والوں سے پوچھو، لاہور والوں سے نہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ چلا جاؤ، لاہور کے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے ہو تو لاہور والوں سے پوچھو، نتھو کوٹ والوں سے نہیں. اسلام آباد کے کسی بندے کے بارے میں معلومات چاہیے تو ان سے پوچھو. فیصل آباد والوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ سیاست کے کسی بندے کے بارے میں بات چاہیے تو سیاسیوں سے پوچھو. جو تاریخی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بات چاہیے تو تاریخ اٹھا. کس نے منع کیا؟ لیکن صحابہ اور حضور کا گھرانہ یہ تاریخی نہیں قرآنی ہے. یہ تاریخی شخصیات نہیں قرآنی شخصیات ہیں. جب ان کے بارے میں قرآن موجود ہو تو میں تاریخ کرتا ہوں. میری بات نہیں سمجھ آئی؟ میں نے عرض کیا توحید پہ کوئی لچک آئے تو تب ایمان نہیں رہتا. ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آئے تو ایمان نہیں رہتا. جسے میری تمہید یاد ہو، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کی توہین کی جائے اور ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے تو تب ایمان نہیں رہتا. اور اگر یہ اعمال کیے جائیں پھر داڑھی پگڑی نماز طواف کسی کام کا نہیں، پھر دیگے چڑھاوے کسی کام کے نہیں ہے. توحید پختہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اور پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے. اور صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں.